کہ ہمارے معاشرے میں جو سروس چارجز ہوتی ہیں، کوئی شخص اپنی سروس دیتا ہے، اس کے اگینسٹ میں وہ فیس لیتا ہے. اسی طرح جو ڈاکٹر یا طبیب ہیں وہ اپنی جو فیس لیتے ہیں اس کے بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جی آپ نے بہت ہی اہم اور بنیادی سوال پوچھا ہے. جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ سروس چارجز جو ہے وہ ایک انسانی معاشرے کا بنیادی ایلیمنٹ ہے، اور شریعت بھی چونکہ دین فطرت ہے تو اس میں سروس چارجز کو الاؤ کیا گیا ہے. جہاں بہت ساری ڈفرینٹ واکس آف لائف میں سروس چارجز الاؤ ہیں، وہاں بالخصوص ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میڈیکل سروسز میں، یعنی ایک بندہ کسی پیشنٹ کو دیکھتا ہے، اس کا معائنہ کرتا ہے، اس کا چیک اپ کرتا ہے، اس کو ڈائگنوز کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دوائیاں پرسکرائب کرتا ہے، تو اس کے اگینسٹ بھی وہ سروس چارجز لے سکتا ہے. اس کی ہمیں مشہور حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا. یہ بھی ایک میڈیکل پروسیجر ہے. تو ابو طیبہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کا جو ہے وہ حجامہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سا، ایک مخصوص ایک ویٹ ہے، اتنی مقدار میں ان کو غلہ جو ہے بطور فیس کے دیا. تو یہ ہمیں بالکل ریلیونٹ حدیث ملتی ہے کہ کسی میڈیکل سروسز کے اگینسٹ جو ہے آپ ان کو فیس دے سکتے ہیں. لیکن جیسے اور دیگر شعبوں کے اندر شریعت کے احکامات ہوتے ہیں، کنڈیشنل ہوتے ہیں، تو اس شعبے کے اندر بھی شریعت کے احکامات یہ ہیں کہ یہ فیس جو ہے اس کے اندر 2-3 شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیس جو ہے نا بالکل واضح ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من استاجر اجیرا فلیعلمہ اجرہ، کہ جو شخص جو ہے کسی کی چیز کے لیے ہائر کرے تو اس کی اجرت واضح طور پر بیان کر دے. تو اب یہاں پر ہڈن چارجز نہیں ہونے چاہیے کہ بھائی ہم کسی ہاسپٹل میں گئے، وہاں پر ہمیں بتایا کچھ گیا اور اس کے اندر ہڈن چارجز ہیں، یا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ انسرٹنٹی، جس کو عربک میں غرر کہتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا اب ایک ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ گیا، اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کی فیس اینڈ جو میڈیسن ہے وہ ملا کر دی جائے گی، لیکن کتنی فیس ہو جائے گی، الٹیمیٹلی کتنا پے کرنا وہ معلوم نہیں ہے. جب آپ دوائی لینے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے کی دوائی تھی. ایسا کوئی فارمولا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو پہلے سے معلوم ہو کہ بھائی ہفتے کی اگر دوائی لوں گا تو اتنے کی ہوگی، 2 ہفتے کی لوں گا تو اتنی کی ہوگی، نارمل بیماری کی لوں گا تو اتنی کی ہوگی، ایمرجنسی کیسز میں اتنی ہے. ایسا کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے جس کی وجہ سے انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ نکل جائے. دوسری بات یہ کہ ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کیونکہ یہ شعبہ ایسا ہے جہاں پر کوئی انسان بلا ضرورت نہیں جاتا. جب ایک انسان ناداری میں اپنی ضرورت میں گیا اور وہ ان کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ مجبور ہے، تو اب اس کو جو ہے نا ایکسپلائٹ نہ کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا ان بیع المستر، کہ ایک آدمی انتہائی درجے میں پریشان ہے، مستر ہے، اور وہ اس کے ساتھ آپ کوئی چیز خرید و فروخت کرے تو اس سے منع ہے، کیونکہ وہ اپنی مجبوری میں انتہائی کم قیمت میں بیچے گا آپ کو وہ، تو آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا. تو اسی طرح اگر ایک آدمی ایمرجنسی میں آیا ہے، اب اس سے جو ہے ایکسٹرا چارجز لیے جا رہے ہیں، آپریشن تھیٹر کے جو ہے نا بہت پریمیم چارجز لیے جا رہے ہیں، اگر وہ نارمل حالات میں آتا تو اس طرح کے چارجز نہ ہوتے، تو یہ ایکسپلائٹ کرنا منع ہے. اور تیسری لاسٹ چیز یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اس میں بھی بلا ضرورت نہ لیا جائے. جیسے اگر اس کو روٹین چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو بلا وجہ فیس کے لیے بولا جا رہا ہے کہ آپ ہر ہفتے فالو اپ پہ آئے یا روٹین چیک اپ کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا چیک اپ ہو اور اتنی فیس لی جائے. تو ان شرائط کا سامنے رعایت رکھتے ہوئے اگر جو ہے وہ میڈیکل سروس چارجز کی لی جائے تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے شرعاً. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ فرمائیے گا، ہمارے رہنمائی فرمائیے گا ہمارے ویورز کو، کہ جیسے آپ نے فرمایا سروس چارجز ہیں، اسی طرح آپریشن کے چارجز بھی ہوتے ہیں، تو کیا تمام چارجز جو ڈاکٹر لیتے ہیں وہ سارے جائز ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر پلاسٹک سرجری ہے جو خوشنمائی کے لیے کی جاتی ہے، بعض دفعہ مجبوری کے لیے بھی کی جاتی ہے، یا اعضاء کی پیوند کاری ہے، اس کی فیس جو ڈاکٹر لیتے ہیں آپریشن کی فیس، اس کے حوالے سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ لیکن شریعت کا اس بارے میں جو ہے نا ایک بہت بیسک پرنسپل ہے، وہ یہ کہ جائز کام کی فیس جائز ہے، ناجائز کام کی فیس ناجائز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کرو، گناہ کے کام میں جو ہے تعاون اور مدد مت کرو. صحیح. تو جیسے گانا ناجائز ہے، اس کی فیس لینا بھی اور اس پہ چارج لینا بھی ناجائز ہے. تو اسی طرح چیٹنگ الاؤ نہیں ہے تو چیٹنگ کی فیس لینا بھی الاؤ نہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہر میڈیکل پروسیجر الاؤ نہیں ہے، وہ بھی شریعت کے دائرے میں آئے گا. تو اگر ہم مثال کے طور پر جو آپ نے بات فرمائی کہ اعضاء کی پیوند کاری بھی اگر ہم لے لیں تو اس کے بارے میں بیسک اصول یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے. تو جب انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے
تو وہ کسی اور کو دے بھی نہیں سکتا، نہ ڈونیٹ کر سکتا ہے، نہ ول کر سکتا ہے اس کی. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو بعض اوقات جو ہے انسان کو کسی ڈیفیسٹ کی وجہ سے یا کسی آرگن فیلئر کی وجہ سے کسی اعضاء میں سے کسی اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہ ایک الگ پورا بحث ہے کہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن کتنا جائز ہے، کہاں ناجائز ہے، اور اس کا جائز آلٹرنیٹ جو ہے نا پلاسٹک کے آرگنس یا آرٹیفیشل آرگنس میں یا نان ہیومن آرگنس کی صورت میں موجود ہیں. اس بحث کو ہم ابھی نہ ہی چھیڑتے ہوئے ہم صرف یہ بات کریں کہ اگر ہمارے جو پاکستان کے بیشتر علماء کرام ہیں وہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن کو جو نارمل انسانی اعضاء سے دوسرے اعضاء کو دیے جاتا ہے اس کو ناجائز سمجھتے ہیں دیگر دلائل کی وجہ سے. اور ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک ہی نہیں ہے. لیکن کچھ علماء کرام جو ہے وہ انسانی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس وجہ سے کہ ابھی تک اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپریشن یا کوئی اور آلٹرنیٹ سورس ہمیں ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا ہے، انسان نے وہاں تک تحقیق نہیں کی ہے اس حد تک. تو چونکہ ضرورت ہے اور لائف سیونگ ایک آپریشن ہوتا ہے، بعض اوقات کڈنی فیلئر ہے یا بعض اوقات لیور فیلئر ہے، تو اس میں تو انسان کی لائف میزریبل ہو جاتی ہے جب تک اس کو دوسرا صحیح صحت مند آرگن نہ دیا جائے. تو چونکہ اس میں جو ہے نا ایک بڑا طبقہ علماء کرام اس کو منع کرتا ہے، ہر حال میں منع کرتا ہے، اور دوسرا جو طبقہ جو جائز قرار دیتے ہیں وہ بھی صرف ضرورت کے وقت جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ ضرورت کی بھی شرائط بیان کرتے ہیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. مختلف اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا ہے، اسلامک فقہ اکیڈمی مکہ مکرمہ کی ہے، انہوں نے اپنی قراردادوں میں ان کی شرائط لکھی ہوئی ہیں. تو کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں جو اس کو مطلقاً جائز کہتا ہو. تو اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ ہر حال میں اعضاء کی پیوند کاری کر رہا ہے، تو اگر وہ ناجائز سینیریوز میں پیوند کاری کر رہا ہے تو اس پر جو چارجز لے رہا ہے وہ بھی ناجائز ہیں. اور اگر وہ جائز کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہوئے اعضاء کی پیوند کاری کر رہا ہے تو اس کی فیس لینا بھی جائز ہے. یہی رول اپلائی ہوگا پلاسٹک سرجری میں کہ ہر پلاسٹک سرجری الاؤ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کو بلا ضرورت تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. اگر انسان میں کوئی عیب ہے تو اس کو تو چینج کر سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے بنایا کہ خوش نمائی کے لیے یا بعض اوقات عورتوں کی مخصوص اعضاء کی پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے اور اس کا مقصد بھی ناجائز خواہشات پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے. تو اگر وہ ناجائز پلاسٹک سرجریز کنڈکٹ کرنے کی کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ چارجز لے رہا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے. اسی طرح جو ہے وہ پوسٹ مارٹم بھی ہر دفعہ الاؤ نہیں ہوتا. اگر اس کی جو ہے وہ شرعی ضرورت ہے کسی جو ہے فورنزک سائنسز کی وجہ سے یا انویسٹیگیشن میں، تو اس کی بھی علماء کرام نے شرائط بتائی ہیں، دارالعلوم کراچی کے فتاویٰ موجود ہیں اس پر. تو اگر اس کی جائز صورتوں میں پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے تو اس کی جو ہے تنخواہ جائز ہے، اور اگر ناجائز صورتوں میں پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے تو اس کی فیس لینا بھی ناجائز ہے. تو اس لیے یہاں اس سوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہے اس کا اپنی میڈیسن کا اپنی طب کا علم سیکھنے کی بھی کوشش کریں، اور یہ بھی ذہن میں نشین رکھیں کہ جو بھی پروسیجر وہ کر رہے ہیں پہلے علماء کرام سے پوچھ لیں کہ یہ پروسیجر الاؤ ہے تاکہ ان کی آمدن حلال رہے. ٹھیک ہے.